بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو آپ کے چینل علمی خزانہ پر خوش آمدید۔ دوستو انشاءاللہ ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت ہی دلچسپ اور مزیدار ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی اور اہم رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔ ہم انشاءاللہ آگے بھی مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ جناب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آدم علیہ السلام کا قد کھجور کے درخت کی طرح 7 ہاتھ لمبا تھا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے سطر کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کے مرتکب ہوئے تو ان کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، تو وہ جنت سے نکلے ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ نے پیشانی کے بال پکڑ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پکارا کہ اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا، اے اللہ، یہ سب کچھ تیرے سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ خدا نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم و حوا اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی، اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی ہے۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی تابع تھیں اور سانپ ابلیس کے تابع تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ تنبیہ کے انداز سے یہ سب کو حکم ہے۔ حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، اور ایک روایت میں 60 سال تک کا ذکر ہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے، اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ قصص الانبیاء۔ حضرت حافظ بن عساکر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم و حوا کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا، اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلد دی گئی ہے، بس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک دنہا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے، اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس دستمستان میں جو بصری سے چند میل کے فاصلہ پر ہے۔ سانپ کو اصبہان میں، اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اترے، اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا، اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ دوستو امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تمام دوست کمنٹس میں ایک دفعہ یہ دعا ضرور لکھیں کہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔